اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں بزرگوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ خوابوں کی تعبیر۔ تو دوستوں آتے ہیں اپنی اصل کہانی کی طرف۔ خواب میں دیکھے جانے والے حالات کی صداقت خواب دیکھنے والے کی ہستی اور اس کی حیثیت سے مشروط ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جو عین بے عین سچ نکلا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ کر اس کی تعبیر کرنا خواب دیکھنے والے کی روحانی کیفیت پر منحصر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس پیرائے میں رکھ کر تعبیر نکالتا ہے۔ یہی خواب کے مناظر جب ایک شخص دوسرے کو بتاتا ہے اور دوسرا تیسرے کو اور تیسرا چوتھے کو نہ تو صرف الفاظ بدل جاتے ہیں بلکہ معنی بھی کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں، اور پھر ایسے خوابوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو خواب دیکھنے والے پر طرح طرح کا گمان ہونے لگتا ہے، جہاں تک ایسا لگتا ہے کہ یہ غالباً سچ نہیں بلکہ محض ایک خود سے تراشا ہوا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بتانا کچھ آسان نہیں، یہ علم بڑا ہی پیچیدہ اور غیر روحانی مطالعہ کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کے بندے نے خواب کی تعبیر بتانے والے کو اعلیٰ معیار کی احتیاط کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی علم نہیں ہوتا، یہ مومنوں اور غیر مومن لوگوں کے دلوں پر اللہ کے حکم کے افشاں کرنے کا طریقہ ہے اور نیک اور بد سے آگاہ کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ خوابوں کا علم ایک بیش بہا علم ہے، اس کے لیے انسان کا نیک اتوار ہونا، پابندی شریعت، کم گوئی، کم خوراکی اور کم مجلسی ضروری ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر دینا فن پیغمبری ہے۔ یہ نبیوں کا شیوہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ یہاں صرف اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ خواب دیکھنا اگر ایک سچائی ہے تو خواب کی تعبیر بھی ایک سچائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تعبیر بتانے والے نے غلطی کر دی ہو۔ یہ امر مجموعی طور پر مسلمہ ہے کہ ان خوابوں سے اللہ کی غرض و غایت یہی ہوتی ہے کہ وہ راہ حق پر چلنے والوں نیک خصلت لوگوں کو اور راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ مستقیم کی جانب گامزن کرے۔ ایسی واقعات میں سے صرف دو اس جگہ نقل کیے جاتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو 1 سال تک میں دعا کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے ان کی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب فرما۔ خواب میں آخر 1 سال پورا ہونے کے بعد زیارت ہوئی تو دیکھا کہ آپ پیشانی سے پسینہ صاف فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ سے رب نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں، اور اگر میرا رب رؤوف و رحیم نہ ہوتا تو میری عزت خلق میں مل گئی ہوتی۔ اب دوسرا واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ دوسرے واقعے میں بھی ابن سعید نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بڑا شوق تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے پر اطلاع پاؤں۔ ایک روز خواب میں ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ ابھی میں پوچھ ہی رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے نکلے، آپ ایک چادر اوڑے ہوئے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غسل فرما کر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ کیسے رہا؟ تو آپ نے فرمایا اگر میرا رب رؤوف رحیم نہ ہوتا تو میری بے عزتی ہو جاتی۔ 12 سال تم سے جدا ہو گئے ہیں اور آج حساب سے فارغ ہوں۔
मज़कूरा वाला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़े की हकीकत को सामने रखकर जानना चाहिए कि हजरत उमर फारूक उन अशर मुबशरा सहाबा में से थे, और ये कि वो शहीद हुए, और जिस शहीद के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है कि उसके कतरा खून के जमीन पर गिरने से पहले उसे जन्नत फिरदौस में पहुंचा दिया जाता है। तो फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस और फरमान भी ना भूलिए कि उन्होंने हज़रत उमर फारूक के बारे में फरमाया था कि जिधर से हज़रत उमर फारूक गुजर जाता है शैतान रास्ता बदल देता है। वो एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद नबी आना होता तो हज़रत उमर फारूक ही नबी बनकर आते। तो दोस्तों याद रखें, अच्छे काम करें, इंसानियत की खिदमत करें, किसी का दिल न तोड़ें, खुश अखलाकी से पेश आए। नंबर 2, क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला का फरमान है हमें हिसाब लेंगे, फिर जिसको चाहेंगे बख्श देंगे। यकीन रखें कि अल्लाह बख्शने वाला है। दोस्तों देखो, जो अशर मुबशर सहाबा में से हों और जिनकी बिशारत नबी पाक की दें, उनको 12 साल तक सवाल जवाब और इम्तिहान में अल्लाह तबारक व तआला डालता है, तो हम किस बात की नहीं है। खुदा के लिए अल्लाह की बंदगी करो और किसी का दिल न रखाओ। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।